ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، شاید یہ چند لفظ آپ کی زندگی کا ایک نیا معمول بن جائے کہ میری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں چاہ کر بھی بدل نہیں پا رہی، پھر میں نے اپنی دعاؤں کے ساتھ ایک چیز کو معمول بنا لیا، استغفار۔ میں نے خود سے یہ نہیں کہا کہ بس چند دن استغفار پڑھوں گی اور میری ہر مشکل فوراً دور ہو جائے گی، بلکہ میں نے اسے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری ماننے کا ذریعہ بنایا۔ میں کہتی تھی کہ یا اللہ، جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، جن کا مجھے علم ہے اور جن کا علم بھی نہیں ہے، مجھے معاف فرما، میرے دل کو صاف کر دے اور مجھے اپنی طرف واپس لے آ۔ اور شاید سب سے پہلی تبدیلی میرے حالات میں نہیں، میرے اندر آئی۔ جو باتیں پہلے مجھے بہت پریشان کرتی تھی، ان کے بارے میں میرا دل آہستہ آہستہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھنے لگا۔ پہلے میں ہر چیز کا جواب فوراً چاہتی تھی۔ اگر آج آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، دل بے سکون ہے، دعائیں رکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یا آپ کو اپنی ہی غلطیوں کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو آج سے یہ ایک چھوٹی سی عادت شروع کریں۔ روزانہ کچھ وقت نکال کر سکون سے استغفر اللہ پڑھا کریں۔ اور پتہ ہے کہ تعداد سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف پلٹے۔ تعداد ضروری نہیں ہے، بلکہ کھلا ہی پڑھتے رہیں۔ اور یاد رکھیے، استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کے درمیان بھی آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کبھی اللہ حالات بدلنے سے پہلے انسان کا دل بدل دیتا ہے، اور شاید یہی وہ تبدیلی ہوتی ہے جس کے بعد انسان کہتا ہے کہ میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اگر آپ بھی استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو آج سے ہی شروع کریں۔ شاید آپ کے حالات بدلنے سے پہلے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بدل جائے۔ اور شاید سب سے پہلی تبدیلی میرے حالات میں نہیں، میرے اندر آئی۔ جو باتیں پہلے مجھے بہت پریشان کرتی تھی، ان کے بارے میں میرا دل آہستہ آہستہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھنے لگا۔ اور آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا، پہلے میں ہر چیز کا جواب فوراً چاہتی تھی، اب میں سوچتی ہوں کہ میرا رب جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ پہلے کوئی مسئلہ آنا تو میں صرف مسئلے کو دیکھتی تھی، اب میں اپنے رب کو یاد کرتی ہوں، اور یہی میرے لیے استغفار کی سب سے خوبصورت تبدیلی تھی۔ اور یقین کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا۔ دیکھیے، استغفار صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی زبان سے استغفر اللہ کہیں۔ اور اچھا، میں نے استغفار کے لیے اپنی زندگی میں کوئی الگ وقت مقرر نہیں کیا۔ کام کرتے ہوئے، بیٹھے بٹھائے گھر کو سنبھالتے ہوئے، خاموشی سے جب بھی دل کو یاد آتا، زبان پر استغفر اللہ جاری ہو جاتا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ استغفار صرف میرے حالات بدلنے کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ اس نے مجھے اندر سے بدلنا شروع کر دیا۔ میری سوچ بدلی، میرا دل اللہ کے قریب ہونے لگا، اور جن حالات کو میں بدل نہیں سکتی تھی، انہیں اللہ کے سپرد کرنا سیکھ گئی۔ بس پھر میں نے استغفار کو اپنی مصروف زندگی کا ایک چھوٹا سا عمل نہیں، بلکہ اپنے رب کی طرف واپسی کا ذریعہ بنایا۔ مجھے پتا ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمیں بار بار اپنی طرف لوٹنے والا بندہ بنائے۔ اگر آپ کا بھی ایک قدم اللہ کی طرف واپس آنے کا ارادہ ہے تو کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ مجھے سچی توبہ نصیب